فکر آخرت یہ ایک ایسا عمل ہے اور ایسی سوچ ہے جس کا ہماری زندگیوں میں ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنانے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان نے موت چکھنی ہے۔ کوئی امیر ہے تو اس کو بھی موت آنی ہے، کوئی غریب ہے تو اس کو بھی موت آنی ہے۔ کوئی ایسا شخص کہ جو سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ 1000 بندہ ہے جو ہر وقت میرے دائیں بائیں ہوتا ہے، وہ میرا پہرا دیتا ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے، موت سے وہ بھی نہیں بچ سکتا، موت اس کو بھی آنی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا محل تیار کر لیا، اب اس محل کے اندر دشمن نہیں آ سکتا، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جتنا بڑا کوئی محل تیار کر لے پھر بھی موت اس کو بھی آنی ہے، موت سے کسی نے بھی نہیں بچنا۔ یہ موت جب رب کا حکم ہو جائے اور جو انسان کے لیے اس موت کا وقت مقرر ہو جائے، موت نے اپنے مقررہ وقت پر آنا ہی آنا ہے۔ اس موت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ موت یہ رب کا فیصلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان نے موت چکھنی ہے۔ موت کے لیے یہ شرط نہیں کہ کوئی بہت زیادہ عمر ہوگی تو موت آئے گی۔ کسی کو بچپن میں موت آ رہی ہے، کسی کو نوجوانی میں موت آ رہی ہے، کوئی جوانی کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کو موت آتی ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کو موت آتی ہے۔ موت سے کسی نے نہیں بچنا، ہر کسی کو موت آنی ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے اور یہ ہو کر رہنا ہے کہ لیکن اس کا جو وقت مقرر ہے وہ رب ہی جانتا ہے کہ کس وقت کس بندے پر موت کا وقت آنا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت موت کی تیاری رکھیں۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ موت سے پیار کرتا ہے، مومن موت کے لیے تیاری کرتا ہے کہ نہ جانے کس وقت موت آ جائے، مجھے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری جوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ محبوب یہ ارشاد فرمائے کہ سب سے زیادہ باعزت اور ہوشیار شخص کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اپنی زبان مبارک سے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی امت میں زیادہ عزت والا کون ہے اور زیادہ ہوشیار یعنی زیادہ سمجھدار کون ہے، جو اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے والا ہو۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ عزت والا شخص اور سب سے زیادہ ہوشیار شخص، فرمایا وہ ہے جو ہر وقت موت کی فکر میں رہتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت موت کی تیاری کرتا ہے۔ فرمایا کہ عزت دار ہونے کے لیے یہ شرط نہیں مال ہوگا تو عزت دار ہوگا، عزت دار ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ 1,00,000 بندہ ساتھ ہوگا تو بندے کی عزت ہوگی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو میں بتاؤں کہ زیادہ عزت والا کون ہے اور زیادہ ہوشیار کون ہے،
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو ہر وقت موت کو یاد کرے اور ہر وقت موت کی تیاری کرے، فرمایا میری امت کے اندر وہ سب سے زیادہ عزت والا شخص ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر وقت موت کی تیاری کرتا ہے اور وہ موت کو یاد کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد یہ نہیں کہ بے فکر ہو جاتا ہے، بلکہ فرمایا جب وہ موت کو یاد کرے پھر وہ موت کے لیے تیاری کرتا ہے، اپنی آخرت کا سامان تیار کرتا ہے کہ یار میں نے دنیا سے تو چلے جانا ہے لیکن آخرت کے لیے کچھ تیار کروں، میں نماز کی پابندی کروں، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، میں اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال اس کو خرچ کروں، میں اللہ کو راضی کروں، مخلوق خدا کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی موت کو یاد بھی کرے اور پھر موت کی تیاری بھی کرے، حضور علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے کہ موت کی تیاری یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کس وقت رب کا حکم ہو اور موت کا وقت آ جائے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر کسی کو انتظار کرنے کا وقت نہیں ملتا کہ آج نہیں کل آ جانا، کل نہیں آج چلے جاتے ہیں۔ جب رب کا حکم ہوتا ہے اس وقت انسان کو رب کے حضور حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگیاں گزاری اور کس طرح انہوں نے موت کو یاد کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب قبرستان میں جاتے تو قبر کے قریب بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رونا شروع کر دیتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ اب آپ قبر کے قریب بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، اور بہت زیادہ جب رو رہے تھے ایک شخص نے سوال کیا، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبر کے قریب بیٹھے ہو اور بیٹھ کر اتنا رو رہے ہو کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال تر ہو چکے ہیں، اتنا رونے کا سبب کیا ہے اور یہاں پر بیٹھنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے لوگوں میں نے اپنے محبوب علیہ السلام سے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی جو منزل وہ قبر ہے، فرمایا جو ادھر کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کے لیے آسانی بنا دیتا ہے، اور فرمایا جو ادھر کامیاب نہیں ہوتا قبر میں ہی پھنس جاتا ہے، فرمایا آگے اس کے لیے مشکلات بن جاتی ہیں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں کب وقت آ جائے آخر مجھے بھی اس قبر کے اندر ہی جانا ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار، یہ عثمان کوئی عام بندے نہیں، یہ وہ عثمان غنی ہیں کہ جنہیں میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہوئی ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان میرا وہ صحابی ہے، فرمایا جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ عثمان غنی کے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں بڑے بڑے حیا والے لوگ ہیں، فرمایا میری امت کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی حیا والا شخص ہے تو فرمایا وہ عثمان غنی کا نام ہی آتا ہے۔ اور پھر میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو عرض کی محبوب وہ کون ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان کے اندر ایک میرے عثمان غنی کا نام بھی آتا ہے۔ فرمایا عثمان غنی وہ میرا صحابی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔
اب وہ عثمان غنی فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میں قبرستان میں گیا، وہاں پر بیٹھ کر رویا، اور اس لیے روتا ہوں کہ بالآخر مجھے بھی قبر میں ہی جانا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم غور کریں کہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان، ان کا مقام، اور کہاں پر ہم گنہگار لوگ، کیا کبھی ہم نے بھی ایسا کیا؟ کیا کبھی ہمیں بھی وقت ملا کہ ہم بھی قبرستان کی طرف رخ کریں اور قبرستان کے قریب جائیں اور قبرستان میں جا کر یہ سوچیں یہاں پر اتنی تعداد میں لوگ قبروں میں ہیں، آخر ہم نے ہی اسی مٹی کے اندر جانا ہے؟ لیکن ہمیں یہ سوچ نہیں آتی۔ جس دن ہمیں یہ سوچ آ گئی، جس دن ہماری یہ فکر بن گئی، جس دن ہم نے موت کی فکر کی اور جس دن ہم نے موت کی تیاری شروع کر لی، سمجھ لینا کہ اس دن کائنات کا رب ہمیں کامیاب بنا دے گا۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی قبرستان میں گئے اور وہاں پر بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں، بہت زیادہ دیر قبرستان میں بیٹھے رہے اور بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں۔ جب آپ رو رہے تھے، ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قبرستان میں آئے ہو اور یہاں پر قبروں کو دیکھ کر آپ رو رہے ہو، آخر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس میں کیا راز ہے کہ گھر سے اٹھے، قبرستان میں آئے، یہاں پر بیٹھے اور بیٹھ کر رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا لوگوں، اس قبرستان میں آیا، جب میں نے ان قبروں کو دیکھا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر مجھے آخرت کی یاد آ رہی ہے۔ فرمایا یہ وہ ہیں جو مجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور میں اس لیے رو رہا ہوں، آخر میں نے بھی قبر میں ہی جانا ہے۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ جب ادھر سے میں اٹھ کے گھر کی طرف جاؤں گا، قبرستان کو چھوڑوں گا، جن کے پاس بیٹھا ہوں یہ تو مجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں، فرمایا جب میں گھر کی طرف جاؤں گا، میرے جانے کے بعد یہ لوگ میری غیبت نہیں کریں گے۔ آج بڑا ہی کو قریبی دوست کیوں نہ ہو، جب بندے اس کے پاس بیٹھ جاتے، دوست بیٹھے تو اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور جب اٹھ کر چلا گیا تو پیچھے سے اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ دوستوں میں کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، لیکن جب اٹھ کر چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کے اندر یہ بھی خامی ہے، اس کے اندر یہ بھی خامی ہے۔ لیکن حضرت ابو درداء کہتے میں اس لیے قبرستان میں آیا، یہاں پہ میں نے ڈیرا لگایا کہ جب قبروں والوں کے پاس آتا ہوں، یہ قبروں والے مجھے اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب ان کے پاس سے اٹھ کر جاؤں گا، یہ میری غیبت نہیں کریں گے اور میں نے بھی بالآخر اس قبر میں ہی آنا ہے۔ یہ وہ انداز تھا کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنایا، اور اپنانے کے بعد ہمیں یہ فکر دی اے لوگو، اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو پھر موت کو یاد کیا کرو، پھر موت کو ذہن سے نکالا نہ کرو، پھر موت کو یاد کیا کرو۔ جب تم موت کو یاد کرو گے، موت کی تیاری کرو گے، تو موت کو یاد کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جب آپ کو رب ذوالجلال نے اپنا خلیل بنایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کی اے میرے رب، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں حضرت ابراہیم کے پاس جاؤں اور جا کر انہیں بتاؤں کہ اے ابراہیم، رب نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب رب سے اجازت مانگی، رب ذوالجلال نے آپ کو اجازت دی اور کہا اسرائیل جاؤ، جا کر میرے ابراہیم کو یہ خوشخبری سناؤ، اے ابراہیم، کائنات کے رب نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ اے ابراہیم، آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ کائنات کے رب نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ خبر سنی، آپ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر آپ نے رب کا شکر ادا کیا، اپنے رب کی حمد بیان کی اور کہا اے اسرائیل، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں،
مجھے وہ بات تو بتاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کسی کافر کی روح کو قبض کرتے ہو تو کس انداز میں اس کی روح قبض کرتے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو یہ اگر میں نے بتایا تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکو گے۔ آپ نے کہا دکھاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنا منہ دوسری طرف پھیرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنا منہ دوسری طرف پھیرا تو دیکھا کہ ایک شخص، اس کا چہرہ کالے رنگ کا ہے اور اس کا سر آسمان سے لگ رہا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے جو شعلے وہ نکل رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھی اور یہ کیفیت دیکھ کر آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب آپ بے ہوش ہوئے، ہوش میں آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ نہیں دیکھ سکو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو کافر اس دنیا میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، اگر دنیا میں کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ ملے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے جو مرتے وقت جس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر کہا کہ اے اسرائیل مجھے یہ تو دکھاؤ، جب کوئی رسول اللہ کا سچا غلام ہوگا، کوئی مومن کامل اس دنیا سے جائے، اس وقت آپ اس کی روح کو کیسے قبض کرتے ہو؟ آپ نے کہا کہ اپنا منہ اس طرف پھیرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنا منہ پھیرا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دکھایا ایک خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت لباس ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں روح کو قبض کر لیا۔ جب روح کو قبض کیا تو ابراہیم کہنے لگے ایک مومن اگر دنیا میں رہ کر اس کو خوشی نہ ملی ہو، اچھا وقت نہ گزرا ہو، اگرچہ اس نے پریشانیاں دیکھی ہو، لیکن مومن جب دنیا سے جائے گا اس کے لیے سب سے بڑھ کر یہ خوشی کا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کروا لے گا۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اگر ہم اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار کر اس دنیا سے جائیں گے تو جاتے وقت پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اس بات کی خوشی ہوگی کہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو بلال حبشی کی آپ کی جو اہلیہ ہیں پریشان ہونے لگی، کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں۔ بلال حبشی کہنے لگے تم پریشان ہو مگر میں خوش نظر آ رہا ہوں۔ کہنے لگی اس وقت میں تکلیف میں ہوں۔ کہنے لگے تم تو تکلیف میں ہو لیکن میں خوشی میں ہوں۔ کہا خوشی کس بات کی؟ موت کا وقت ہے، بندے اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں، آپ خوش نظر آ رہے ہو۔ کہا خوشی اس بات کی ہے کہ ان قریب میری ملاقات میرے نبی سے ہونے والی ہے۔ کہا خوشی اس بات کی ہے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں، اپنے نبی سے بھی ملاقات کروں گا، نبی کے صحابہ سے بھی ملاقات کروں گا۔ یعنی اگر اپنی زندگی ہم اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، اپنے رب کو راضی کریں، ہمارے پاس اچھے اعمال ہوں، لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں اچھے اعمال کی ضرورت نہیں، ہمیں اچھے مال کی ضرورت ہے۔ آج کل ہماری سوچ بن چکی ہے بس مال ہمارے پاس ہو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ وہ کروڑوں کا مالک ہے۔ میں نے کہا بے شک کروڑوں کا مالک ہے، وہ کروڑوں اس وقت کام نہیں آئیں گے۔ اگر اس وقت کوئی چیز کام آئے گی تو بندے کے اچھے اعمال کام آئیں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، اور جب ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر ہوگی اس وقت جب کسی کو دھوکہ دینے کا وقت ہوا فوراً یہ فکر ہمیں روک لے گی یار دھوکہ نہ دینا، کوئی پتہ نہیں دھوکہ دینے کے بعد معافی مانگنے کی مہلت ملے یا نہ ملے، ایسا نہ ہو کہ ہماری روح اس وقت پرواز کر جائے۔ جب ہماری یہ سوچ بن جائے گی کہ بس آخرت کی ہم نے فکر کرنی ہے اور موت کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اس وقت ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔